الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العلي العظيم المدد يا غوث الأعظم المدد يا دستگیر صلوات پڑھو واجب الاحترام اٹارنی جنرل حکومت پاکستان جناب محترم نیازی صاحب، واجب الاحترام جناب سید ناظر بخاری صاحب مرتضی علی، جناب جاوید کھٹر صاحب، راجہ لیاقت صاحب، میرے سامنے تشریف فرما، میرے اہل عشق اور اہل مودت شیخ بھائیوں، دل کی اتھا گہرائیوں سے جناب محترم سلطان محمود صاحب اور ان کے تمام برادران اور اقربا کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے ذکر آل رسول کی اس پاک و پاکیزہ مجلس میں ہم اہل سنت کو بلا کر گکھڑ شریف کے رہنے والوں کے لیے بالخصوص اور دنیا اسلام کو بالعموم یہ پیغام دیا ہے کہ دنیا والوں آؤ دیکھو حسین کا دربار سب کے لیے کھلا ہے۔ کائنات کا یہ واحد دربار ہے جس دربار میں آنے والے سے یہ نہیں پوچھا جاتا کہ اے آنے والے تو سنی ہے کہ دیوبندی ہے، تو بریلوی ہے کہ چکڑالوی ہے، وہ اہل حدیث ہے کہ وہابی ہے۔ یہ تو اسلام کے فرقے ہیں، سب یہاں آ سکتے ہیں جب جب عقل آ جائے۔ یہاں تو وسعت دربار اس حد تک بڑی ہوئی ہے کہ آنے والے کو یہ بھی نہیں دیکھا جاتا کہ آنے والا عیسائی ہے کہ ہندو ہے۔ سب یہاں آ سکتے ہیں مگر یہاں آنے کے لیے ایک شرط ہے، شرط یہ ہے کہ آنے والے کے دل میں مودت اہل بیت ہو، عشق اہل بیت ہو، معرفت اہل بیت ہو تو وہ یہاں آ سکتا ہے۔ اگر یہ نہیں تو پھر اللہ ہی نہیں چاہتا کہ وہ رجس یہاں آئے، پھر اللہ کسی کوڑا کرکٹ کو پسند نہیں فرماتا کہ ان درباروں میں آئے۔ برادر اسلام، اس عظیم امام بارگاہ میں آج ہمارا دوسرا خطاب ہے۔ کل بھی ماشاءاللہ کثیر تعداد میں لوگ یہاں موجود تھے اور بڑے اچھے طریقے سے پونے 2 گھنٹے انہوں نے ہمیں برداشت کیا، اور یہ واحد اسلام کے 73 فرقوں میں ایک فرقہ ہے کہ جو بیان سنتا ہے، خطاب سنتا ہے اور سن کر پھر نتائج اخذ کرتا ہے کہ کہنے والا کیا کہہ رہا تھا اور اس کے کہنے کا مقصد کیا تھا۔ ہر شخص کا ایک مقصد حیات ہے، ہر فرقے کا ایک مقصد حیات ہے، ہر مذہب والے کا ایک مقصد حیات ہے۔ عیسائی کا مقصد حیات اپنا ہے، ہندو کا مقصد حیات اپنا ہے، سکھ کا مقصد حیات اپنا ہے، مسلمان کا مقصد حیات اپنا ہے، اور جس مسلمان نے، جس انسان نے اپنے مقصد حیات کو پہچان لیا وہی انسان کامیاب و کامران ہوتا ہے۔ اور مجلس امام حسین علیہ السلام میں
ذاکر ہو، عالم ہو، واعظ ہو، حجت الاسلام والمسلمین ہو، کوئی خطیب ہو، وہ آیت اللہ ہو، کوئی مقرر ہو، اس کا مقصد حیات یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو بتایا جائے اور سمجھایا جائے کہ مسلمان تیرا مقصد حیات کیا ہے۔ میری 15 سالہ ریاضت ہے مجالس پڑھنے کی، اور جب ہم نئے نئے آئے تھے تو جناب ناظر بخاری صاحب نے اپنی امام بارگاہ میں ہمیں عشرہ پڑھنے کا اعزاز بخشا تھا۔ کیمل پور میں اٹک میں ہم نے وہ عشرہ پڑھا، جس سے بہت سی اہل سنت کی غلط فہمیاں دور ہوئیں، بہت سے لوگ قریب ہوئے، بہت سے لوگوں نے کہا کہ ہمیں یہ باتیں پتہ ہی نہیں تھیں۔ ایک سنی کو بلا کر آپ نے بہت سی ہماری غلط فہمیاں دور کر دی، اور میں نے کوئی خاص بات تو کی نہیں تھی۔ بات صرف اتنی ہے جو 15 سال سے میں لوگوں کو بتا رہا ہوں، اور آسان لفظوں میں، اور 35 سالہ ماضی کے جو ہم نے اہل سنت کی خطابت کی، اس وقت میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ مجھے مقصد حیات کا علم نہ تھا۔ مقصد حیات کا علم 15 سال ہوئے پتہ چلا، اور وہ مقصد حیات بہت آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ تھوڑا سا فکر کرنے کی ضرورت ہے، تھوڑا سا سوچنے کی ضرورت ہے، کوئی فرقہ واریت نہیں، اور میں اس بات کا قائل ہی نہیں ہوں کہ یہ شیعہ کیا ہے، سنی کیا ہے، دیوبندی کیا ہے، بریلوی کیا ہے، چکڑالوی کیا ہے، میں اس بات کا قائل نہیں ہوں، اس لیے کہ اگر اللہ کو یہ فرقے پسند ہوتے تو 1,24,000 نبی بھیجنے والا خدا کہہ سکتا تھا کہ ان میں 36,000 میرے نبی بریلوی ہوں گے، اور اس میں 420 میرے نبی دیوبندی ہوں گے، اور اسی طرح تقسیم کرتا اور 1,24,000 پورے ہو جاتے۔ لیکن میں یہ باتیں کی نہیں، لیکن کیا کریں، اللہ نے اگر کیا بھی تو یہی کہا ہوا ہے ان من شیعۃ ابراہیم، کہ ابراہیم میرے شیعوں میں کا شیعہ ہے، نوح میرا شیعہ۔ اور غدیر کے مقام پر 1.5 لاکھ صحابی تھے۔ اگر حضور علیہ السلام کو یہ باتیں بڑی پسند ہوتی تو کہہ دیتے بھی ان میں 40,000 بریلوی ہوں گے، 4,200 دیوبندی ہوں گے میرے صحابی، اور اسی طرح تقسیم کرتے رہتے۔ لیکن وہاں بھی یہ باتیں نہیں ہوں گی۔ حضور کے زمانے میں یہ سنی کا لفظ نہیں تھا، دیوبندی، بریلوی، چکڑالوی یہ لفظ نہیں تھے اس وقت۔ کیا کیجئے گا، اس وقت سارے کے سارے نیازی سب شیعہ ہی ہوتے تھے۔ اس وقت سارے شیعہ تھے، یہ ان کے شیعہ، یہ ان کے شیعہ، یہ ان کے شیعہ، یہ علی کے شیعہ، اور یہ اس بدمعاش کے شیعہ۔ سب اس وقت شیعہ تھے، کوئی یہ لفظ تھا ہی نہیں، سب شیعہ ہوتے تھے۔ چونکہ علی کو نہ مانا اور مسلمان جاہل رہے، جب جاہل رہے تو پھر کہا شیعوں نہیں کربلا میں امام حسین علیہ السلام کو قتل کیا ہے، خود ہی پیٹ رہے ہیں، خود ہی ان کو سزا ملی ہے، پیٹ رہے ہیں، ان کو سزا مل گئی، رو رہے، پیٹ رہے، دھوپ میں مجلسیں، تنگ ہیں، پریشان ہیں، سزا ہے، ان کو بددعا ہے۔ امت نے یہ الزام لگا دیا، یہ انہوں نے مارا۔ ہاں میں بھی کہتا ہوں کہ حسین علیہ السلام کو شیعوں نے ہی مارا ہے،
لیکن اس وقت سارے کے سارے میرے بھائی شیعہ ہی تھے. 9 لاکھ دہشت گرد جو یزید کی طرف تھے وہ بھی شیعہ تھے, اور جو 72 حسین کی طرف تھے وہ بھی شیعہ تھے. فرق یہ تھا کہ وہ یزیدی شیعہ تھے, یہ حسینی شیعہ تھے. تو سارے شیعہ. اور اگر آپ اہل سنت تھے تو پھر نواسہ رسول کا پرسہ دینا آپ پر واجب ہے. اگر اس وقت کوئی سنی تھا, عاشق رسول تھا, تو وہ حسین سے محبت کرے, پیار کرے, اس لیے کہ مسلم میں یہ روایت ہے کہ اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, جو کہ اہلیہ تھی, بیوی تھی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, انہوں نے کہا کہ ابو بکر ہم سے ایسی باتیں نہ کیا کرو, اور ہر وقت یہ نہ کرو کہ ہم افضل ہیں, ہم افضل ہیں. مسلم. حضرت ابو بکر نے کہا نہیں, تم ہماری اہلیہ ہو, ہم افضل ہیں. انہوں نے کہا نہیں, ہم افضل ہیں. بات یہاں تک پہنچی, مناقشہ ہو گیا, گھر میں جھگڑا ہو گیا. تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ ہم اس کا فیصلہ حضور سے کرائیں گے, کہ حضور ہمیں فرمائیں کہ میری اہلیہ اسماء بنت امیس افضل ہے یا میں افضل ہوں. مسجد نبوی میں تشریف لے آئے, آ کر کہا یا رسول اللہ, میرے گھر میں ایک عجیب مناقشہ ہے, ایک عجیب جھگڑا ہے. میری اہلیہ اسماء بنت امیس یہ کہتی ہے کہ میں افضل ہوں, جبکہ میرا یہ دعویٰ ہے کہ میں افضل ہوں. یا رسول اللہ فیصلہ کرا دیجیے. اگر سیرت کی کتابیں پڑھی جائیں تو ایک بات واضح طور پر سامنے آتی ہے, وہ یہ 10 سالہ حضور کا مدنی دور اگر آپ تجزیہ کر کے پڑھیں تو ایک بات ابھر کر سامنے آتی ہے کہ جب بھی کبھی موقع ہوا, یعنی مجمع ہوا, تو حضور نے اس مجمع کو جانے نہیں دیا جب تک فضائل اولاد نہیں سنائے. مجمع کو جانے نہیں دیا جب تک حضور نے امام حسن, امام حسین, مولا کائنات, شہزادی کونین صلوات اللہ سلام علیہ کی جب تک فضیلتیں بیان نہیں کی, اس مجمع کو جانے نہیں دیا. اور پھر کوشش کی کہ جب بھی کبھی مجمع بن جائے اور اس کو بنایا جائے تو پھر بھی فضائل ان کے ہی بیان کیے. یہ سیرت کی ساری کتابیں آپ پڑھیں جس سے بھی لکھی ہوں, یہ بات ابھر کر سامنے آئے گی کہ حضور نے کوشش کی کہ ہمیشہ ان کا تعارف کرایا جائے. مثلا سلمان آ گئے شام کو, کہا یا رسول اللہ شام ہو گئی ہے, اور حضور مائل بآرام تھے, حجرے میں جا چکے تھے, دروازہ بند ہو چکا تھا. سلمان نے دروازہ کھٹکھٹایا کہ یا رسول اللہ حسن اور حسین گھر نہیں پہنچے, ماں بے قرار ہے. یہ بھی بخاری مسلم میں حدیث. حضور نے دروازہ کھولا اور چلتی سے عصا لیا اور ابا کو کاندھے پہ ڈالا, کہا کہ سلمان بچے تو سر شام گھر چلے گئے تھے, گھر کیوں نہیں پہنچے؟ ارے آقا ماں بے قرار ہے, گھر نہیں پہنچے. یہ سننا تھا کہ حضور کی بے قراری بڑھی. حضور فوراً گھر سے نکلے. میر انیس نے اس منظر کو 2 مصروں میں بڑا ہی خوبصورت طریقے سے بیان کیا ہے. جو شعر و سخن سے محبت رکھتے ہوں گے وہ لطف لیں گے. وہ کہتے ہیں کہ جاتے ہیں خود رسول پیاروں کو ڈھونڈنے, پہ نکلا ہے آفتاب ستاروں کو ڈھونڈنے. اب جب نبی گھر سے نکلے تو سارے مدینے والے جاگ گئے کہ نبی رحمت کہاں جا رہا ہے. سارے صحاب پیچھے پیچھے حضور تلاش کرتے. محلہ بنی تجار کے اس باغ میں پہنچے جہاں ایک درخت کے نیچے حسن اور حسین سو رہے تھے. سر پر ایک اژدہا تھا جس کے منہ میں ایک گلدستہ تھا پھولوں کا جو جھنجھلا رہا تھا.
حضور پہنچے تو اژدہا نے گلدستہ چھوڑا، اپنی راہ لی۔ اصحاب نے پوچھا یا رسول اللہ یہ اژدہا کیا ہے؟ کہ اللہ نے میرے بچوں کی حفاظت کے لیے ایک فرشتے کو اژدہا کی صورت میں مقرر کر دیا تھا کہ کوئی میرے بچوں کو نقصان نہ پہنچا۔ ادھر سے ایک صحابی بڑھا، ادھر سے دوسرا بڑھا کہ ہم ان کو اٹھا لیں۔ غیث نے دیکھا، کہا ہٹو، ہم اپنے بچوں کو خود اٹھائیں گے۔ خود اٹھایا اور اٹھا کر سیدھے مسجد نبوی میں گئے، گھر نہیں گئے۔ حالانکہ بیٹی وہ ہے کہ جس کا احترام نبوت بھی کھڑے ہو کر کرتی ہے، لیکن نبی گھر نہیں جا رہے، سیدھے مسجد میں آئے۔ چونکہ مجمع تھا، رات کا پہر تھا، مجمع جانے نہیں دیا۔ ممبر پر سوار ہوئے اور سوار ہو کر تشریف فرما ہوئے اور خطبہ جاری کیا۔ کیا فرمایا؟ متفق علیہ یہ حدیث ہے، اس پہ کوئی اختلاف نہیں، اہل سنت کی کتابوں میں بھری ہوئی۔ حضور نے فرمایا سنو میرے صحابہ، میں تمہیں بتاؤں کہ کائنات میں ماں اور باپ کی نسبت سے افضل ترین میرے یہ دو بچے ہیں۔ ماں ان کی فاطمہ زہرا ہے صلوات اللہ سلام علیہ۔ پڑھ دیجئے درود۔ باپ ان کے علی ہے۔ تو میرے صحابہ میں تم کو بتاؤں کہ نانا اور نانی کی نسبت سے کائنات میں افضل ترین میرے یہ دو بچے ہیں۔ نانی ان کی خدیجۃ الکبریٰ ہے، نانا ان کے میں محمد ہوں۔ کہ مسلمانوں تمہیں بتاؤں کہ کائنات میں دادا اور دادی کی نسبت سے افضل ترین میرے یہ دو بچے ہیں۔ دادا ان کے ابو طالب ہے، دادی فاطمہ بنت اسد ہے۔ نہ جانے مسلمانوں کی گھاس عقل چرنے گئی ہے، کتنی دشمنی ہے اس گھر سے کہ جس کو رسول کائنات کا افضل ترین دادا قرار دو، مسلمان کا ایک کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ بد نصیب ہے یہ امت جس کو حضور کائنات کا افضل ترین دادا کہیں حسن اور حسین کا، مسلمان کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ اب مسلمانوں تم کو بتاؤں کہ کائنات میں یہ میرے دو بچے اپنی پھوپھی کے حوالے سے افضل ترین دو بچے ہیں۔ پھوپھی ان کی ام ہانی ہے۔ حدیث رک گئی، ختم ہو گئی حدیث، لیکن میں ہاتھ باندھ کے کہتا ہوں یا رسول اللہ حدیث کو آگے بڑھا دیجئے اور یہ بھی فرما دیجئے کہ مسلمانوں کیا تم کو میں بتاؤں کہ خالاؤں کی نسبت سے افضل ترین میرے یہ دو بچے ہیں۔ حدیث کا رکنا یہ بتاتا ہے کہ حسن اور حسین کی کوئی خالہ نہیں تھی۔ رسول کی سب بولے حسن اور حسین کی کوئی خالہ نہیں۔ رسول کی ایک بیٹی تھی جس کا نام فاطمہ زہرا۔ کبھی مسلمانوں اس بات کو نہ ماننا کہ رسول کی 3 بیٹیاں تھیں، 4 بیٹیاں تھیں، کبھی نہ ماننا۔ اگر یہ مانو گے رسالت پر دھبا آئے گا، اس لیے کہ کیسا نبی تھا جو عادل خدا کا عادل نبی ہو کر بھی ایک بیٹی کی بات کرے، تینوں کو کبھی ذکر ہی نہ کرے۔ کبھی نہ یہ کہنا۔ اور اگر
اس شہزادی کے علاوہ کوئی اور بھی ہوتی تو فدق کا مقدمہ لڑنے وہ بھی فاطمہ کے ساتھ آتی. نہ آنا یہ بتاتا ہے کہ رسول کی ایک بیٹی تھی جس کا نام فاطمہ تھا. بات تو فکر کی ہے، سوچنے کی ہے. اس لیے میری نگاہ میں یہ شیعہ سنی دیوبندی بریلوی میں اس بات کا قائل نہیں ہوں. دنیا میں صرف دو فرقے ہیں، دو فرقے ہیں، دو فرقے ہیں. کون کون سے؟ ایک حب علی رکھنے والا، ایک بغض علی رکھنے والا. دنیا میں کوئی فرقہ نہیں ہے یا علی کا دشمن ہے یا علی کا دوست ہے. یہ فرقے دو ہیں. یہ کیا؟ یہ سنی، یہ دیوبندی. دو فرقے ہیں صرف. اب چونکہ مجمع تھا تو حضور نے جانے نہیں دیا. اب کیسے اتنی بڑی اسلام کی برگزیدہ ہستی آ جائیں اور کہیں یا رسول اللہ میرے گھر میں مناقشہ ہے، میرے گھر میں جھگڑا ہے، اسما بنت امیس یہ کہتی ہیں میں افضل ہوں، ان کا دعویٰ ہے میں افضل ہوں. یا رسول اللہ یہ کیسے فیصلہ ہو؟ موقع آ گیا. حضور نے سارے اصحاب کو بلا لیا، آ جاؤ. سب آ گئے. منبر پر تشریف فرماؤ. کہ سنو میرے صحابہ، مسلم کی روایت ہے بھائی، ہر چیز کا ریفرنس میرے پاس ہے، بغیر ریفرنس میں کوئی بات نہیں کرتا. اور میں اہل سنت ہوں، شیعہ بھی نہیں ہوں اور ہوں گا بھی نہیں. بھئی میں اس لیے نہیں ہوں گا کہ بعض شیعہ علی ولی اللہ کے انکاری ہیں. تو جب علی ولی اللہ ہی نہیں، جس مذہب میں علی ولی اللہ ہی نہیں، وہاں جا کر کیا کریں گے؟ ایک کتاب ہے، میں آج کل زیر مطالعہ میرے 150 سال پہلے چھپی تھی، بحورۃ الامت. ملتی ہے آج کل نئے پرنٹ سے چھپی ہے، بحور الامہ. اس کتاب میں بڑی مزیدار کتاب ہے، حضور کی حدیث ہے. اور حدیث بھی اس انداز سے ہے کہ دیبل ایک شاعر امام حشتم کے زمانے میں ہوئے. دیبل کہتے ہیں کہ ایک روز میں اپنے گھر میں سویا ہوا تھا، صبح میرا دروازہ کھٹکا. تو جو ہی دروازہ کھٹکا تو میں باہر آیا تو میں نے دیکھا کہ ایک بڑے سر والا چہرے والا انسان، بڑا اس کا قد، چہرے سے ایک دہشت. اس کو جب دیکھا تو میں نے پوچھا تم کون ہو؟ اس لیے کہ تمہیں دیکھ کر مجھے خوف آ رہا ہے. دیبل، جانتے ہیں آپ دیبل کو؟ دیبل وہ شاعر ہوا ہے جو مدح اہل بیت بہت کرتا تھا. مامور رشید نے اسے سزا بھی دے دی تھی کہ وہ 8ویں امام کو کہتا تھا مامور رشید تم جھوٹے ہو یہ سچا ہے. سزا بھی اسے ملی تھی، مدح اہل بیت بہت کرتا. تو آ گیا، تو آ کر اس نے کہا میں جن ہوں، تمہیں سلام اس لیے کرنے آیا ہوں کہ تم اہل بیت سے محبت کرتے ہو، شاعری کرتے ہو. کتاب کا نام بحور الامہ، ابھی پرنٹ ہوئی ہے. ویسے 150 سال پہلا نسخہ بھی میرے پاس موجود ہے، پھٹا ہوا تھوڑا ضعیف. تو اس میں وہ جن کہتا ہے کہ ہم اس لیے آئے ہیں کہ ہم تمہاری حفاظت کریں گے اور تم بالکل نہ گھبراؤ، حکومت تمہارا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتی. تم جہاں جہاں جاؤ اہل بیت کے فضائل بیان کرو، ہماری ڈیوٹی لگ چکی ہے کہ ہم تمہاری حفاظت کریں. اس لیے کہ اب جنات میں بہت کم کافر جن رہ گئے ہیں، اکثر جنوں نے علی ولی اللہ پڑھ لیا ہے اور ہم ولایت علی کے اقراری ہیں، اور جہاں مجلس ہوتی ہے ہم اس کی حفاظت کرنے چلے جاتے ہیں. اور پھر اس میں واقعہ لکھا ہے اس جن کی زبانی، اس جن کا نام بھی لکھا ہے. وہ کہتا ہے کہ ایک دفعہ جب میں کافر جن تھا،
تو ہمارے سردار نے کہا کہ وہاں حسین کی مجلس ہو رہی ہے، چلو وہاں چلیں اور آ کر وہاں آگ برسائیں، ان کو اندھیری چلائیں، پریشان کریں۔ کہتے جب ہم اپنے سردار کے ساتھ وہاں پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ جہاں مجلس حسین برپا ہو رہی ہے، لاکھوں کروڑوں فرشتے سایہ فگن ہیں جو وہ مجلس سننے والوں پر درود پڑھ رہے ہیں۔ بہور الامہ کتاب ہے، لے لیجئے۔ ہم دیکھیں جن فرشتوں کو دیکھ سکتا ہے، ہم نہیں دیکھ سکتے، تو وہ جن کہتا ہے کہ جب ہم وہاں پہنچے فرشتوں نے ہمارے ارادے پہچان لیے، تو ان کے جو بڑا سردار فرشتہ تھا انہوں نے کہا کہ اگر حسین کے رونے والوں پر تم نے تھوڑا سا بھی کچھ کیا تو ہم تمہیں برباد کر دیں گے۔ تو ہم ڈر کر آ گئے اور ہمارے سردار نے کہا جس امت کی حفاظت فرشتے کرتے ہوں کیوں نہ ہم بھی اس امت میں شامل ہو جائیں۔ تب ہم نے علی الولی اللہ پڑھ لیا۔ آگے وہ جن پھر کہتا ہے کہ میں ایک بار مجلس کی تلاش میں نکلا، بھئی یہ ود ریفرنس ہیں باتیں ساری، لیکن میں تو بیچ میں سے سنا رہا ہوں، کوئی غلط فہمی نہ آپ کو پیدا ہو جائے، کتاب پڑھیے۔ میں نے دیکھا کہ ایک جگہ مجلس ہو رہی ہے اور ایک انتہائی حسین و جمیل انسان خطبہ دے رہا ہے منبر پر۔ میں نے ایسا حسین انسان نہیں دیکھا، نور اس کے چہرے سے ساطع، اور سارے مجلس میں بیٹھے ہوئے سر جھکائے اس عظیم انسان کی مجلس سن رہے ہیں، اور وہ عظیم انسان فرما رہا ہے کہ سنو مسلمانوں، ہماری جد حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے پہلے جنت میں جو شخص پاؤں رکھے گا وہ میں محمد ہوں، اور مجھ سے کوئی پہلے جنت میں نہیں جا سکے گا۔ اور دوسرا جملہ فرمایا کہ دوسرا وہ شخص جنت میں جائے گا بعد جدے ہماری جد جس نے اپنی زندگی میں اشہد ان علی ولی اللہ پڑھا ہوگا۔ یعنی جو ولایت علی کا اقراری ہوگا وہ جائے گا جنت میں۔ کہتے میں جب مجلس سن رہا تھا تو جب مجلس ختم ہوئی تو ابھی ممبر پر بھی وہ حسین انسان بیٹھا تھا۔ ہم چونکہ جن ہیں ہمیں کوئی دیکھ نہیں سکتا، ہم پچھلی صفوں میں تھے، تو اس عظیم امام نے کہا جن کا نام لے کر، نام کتاب میں لکھا ہے میرے ذہن میں اب نہیں ہے، اٹھو میرے سامنے آؤ اور مجھے پہچان کرو، میں امام جعفر صادق ہوں، میری پہچان کرو۔ کہا ہم نے امام جعفر صادق سے یہ پیغام سنا، ہم آئے ہیں تیرے پاس کہ تو ڈر نہ، خوف نہ کھا، اس لیے تو یہ ذکر کر اور لوگوں کو سنا۔ یہ دیبل کو سنا، اور بھی بہت جنوں کے واقعات اس میں پڑھ لیجئے، میرا مقصد یہ نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اس مجلس میں جو آ جاتا ہے اس پر کروڑوں فرشتے سایہ فگن ہوتے ہیں۔ یہ ذہن میں رکھیے، یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ یہاں فرشتے ہیں، اوصاف کردگار کا مظہر جنہیں کہیں، وہ پاس میں کھڑے ہیں مگر دوریاں بھی ہیں۔ اوصاف کردگار کے مظہر جو ہیں ان کی باتیں ہو رہی ہیں نا۔ یہ بے اللہ کو کسی نے دیکھا تو نہیں ہے، نے سب دیکھا ہے، کسی نے بھی نہیں دیکھا، and nobody can see۔ اوصاف کردگار کا مظہر جنہیں کہیں وہ پاس میں کھڑے ہیں مگر دوریاں بھی ہیں۔ سب ہیں یہاں، حضور بھی یہاں ہیں، مولا کائنات بھی یہاں ہیں، سارے امام ولی کتب غوث کتب ابدال سب یہاں ہیں، اس لیے کہ یہ ذکر ہو رہا ہے۔ اور اگر کوئی کہے ارے پیر صاحب گپ مار رہے ہو، کہاں سامرا، کہاں مدینہ، کہاں مشہد، یہاں، تو میں ان کو دلیل کے طور پہ کہوں گا کہ بھائی شیطان مردود کو تو یاد کرو تنہائی میں، وہ تو فوراً آ جائے۔ تو
تو کیا رحمان کے نمائندوں کو یاد کرے تو وہ نہیں آتے ہوں گے؟ آتے ہیں۔ اس لیے 4 مصرے کہتا ہوں، اوصاف کردگار کا مظہر جنہیں کہیں، وہ پاس میں کھڑے ہیں مگر دوریاں بھی ہیں، ہرگز نہ سن سکیں گے خلاف ابو تراب، اس میں ہمارے خون کی مجبوریاں بھی ہیں۔ مجبور ہم بھی ہیں، ہم محبت میں مجبور ہیں، کچھ لوگ علی دشمنی میں مجبور ہیں، ادھر بھی کوئی طہارت کا مسئلہ ہے، ادھر بھی کوئی مینوفیکچرنگ ڈیفیکٹ ہے۔ تو میرے بھائی، یہ خوش نصیب لوگ ہیں جو حسین علیہ السلام کی، ہمارا دل کبھی کبھی چاہتا ہے کہ ہم صرف فضائل عزادار پر ایک اشرہ پڑھیں کہ جو حسین علیہ السلام کی مجلس میں میری بیٹی میری بہن آ گئی اور آ کے مجلس میں خاموش بیٹھ گئی اور اس نے ذاکر کو اور مولوی کو سننے کی نیت کر لی، اس کا کیا مقام ہے۔ اور جو بچے جوان اس مجلس میں آتے ہیں ان کو کیا کیا مل رہا ہے، کیا کیا ملے گا۔ بس اتنا ہی جملہ سن لیجئے جتنا میں پڑھ سکا ہوں، میں پاگل نہیں ہوں، بے وقوف نہیں ہوں کہ سارے مرید ساری گدیاں چھوڑ کر آپ فقیروں میں آ بیٹھا ہوں۔ We are not fool، پاگل نہیں ہیں ہم، کچھ ہے، اور ہے کیا ہے؟ یہ یاد رکھو، میرا یہ جملہ اپنے سینوں پہ لکھ لو، جس کو آپ جو ولایت علی کا اقراری ہے، علی الولی اللہ پڑھتا ہے، علی علی کرتا ہے، حسین حسین کرتا ہے، ماتم کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، یاد رکھیں۔ اور بظاہر وہ بڑا ہی گناہگار ہے، جس کو آپ جتنا بھی غلیظ سمجھ لیں، برا سمجھ لیں، یاد رکھنا وہ ہم جیسے مولویوں سے 6000 سال پہلے جنت میں چلا جائے گا جو ولایت علی کا اقراری ہے۔ پر کبھی کو بولا نہیں، اس موضوع کو کوئی اٹھاتا نہیں، ہم کبھی ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم صرف اس پر پڑھیں کہ جو حسین کی صف عزا پہ آ جاتا ہے اسے اللہ کیا کیا دیتا ہے اور اس کا بعد میں آنے والی زندگی میں اسے کیا ملے گا، اور ہم فضیلت بتائیں کہ جو حسین کے غم میں یا حسین کر کر چھاتی پہ ہاتھ مارتا ہے اس کا مقام کیا ہے۔ کبھی ہم اس پر موضوع پر پڑھیں گے۔ یہ میں بہت چیزیں اکٹھی کر رہا ہوں اور سوچتا ہوں کہ بھی چھپاؤں، لیکن کتاب کون پڑھتا ہے؟ آج لوگ 70 چینل دیکھیں کہ میری کتاب پڑھیں، لوگ کون سنتے ہیں؟ یہ تو خدا کی قسم یہی جناب ناظر بخاری صاحب معجزہ ہے کہ آج اتنے آدمی اکٹھے کرنے کے لیے کروڑوں روپے کا بجٹ چاہیے، لیکن آپ کو کسی نے نہیں بلایا، آپ سردار سلطان محمود کے لیے نہیں آئے، آپ حسین کی ماں کو خوش کرنے کے لیے آئے۔ یہ کر چھوڑ، یہ ایک آغائے بروجردی ہوئے ہیں، ان کے میں نے بہت سے کتابیں پڑھی۔ آغائے بروجردی بہت بڑے مجتہد تھے، وہ مولوی، آپ کو پتہ کبھی کوئی اس کی سوئی اڑ جاتی ہے تو کسی نے، انہوں نے کچھ لکھ دیا ماتم کے خلاف، تو کسی نے جا کے کہا آغا یہ ماتم کرنا حلال ہے کہ حرام ہے؟ تو آغا نے کہا خاموش، من از مادر حسین می لرزم، مجھے حسین کی ماں سے ڈر آتا ہے، جاؤ حسین کے عشق میں جو چاہو کرو۔ من از مادر حسین می ترسم، مجھے ڈر آتا ہے، خوف آتا ہے۔ تو یہ آپ ان کو خوش کرنے آتے ہیں، اور مرتبہ ہے، مقام ہے، اور اس کو اخذ کیا جا سکتا ہے مسلم کی اس حدیث سے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے مسلم میں جب آ کے حضور سے شکایت کی تو حضور نے کہا، سارے صاحب کو اکٹھا کر لیا، اور اکٹھا کرنے کے بعد کہا کہ میرے صحابہ، ابو بکر نے ہم سے یہ کہا ہے کہ اسماء بنت امیس افضل ہے یا ابو بکر افضل ہے، میں شوہر افضل۔ کلیئر کٹ حدیث، حضور نے فرمایا
میرے صحابہ سنو اور ابو بکر تم بھی سنو، اسما بنت عبیس ابو بکر تم سے کہیں زیادہ افضل ہے۔ کہا کیسے یا رسول اللہ؟ کہا اس لیے کہ اس نے حسن اور حسین کو اپنی گود میں کھلایا۔ حدیث کا مقصد یہ ہے رسول کے بتانے کا کہ جو امت کا جید ترین صحابی ہے وہ حسین کی دایا سے بھی افضل نہیں ہے۔ تو مقصد کیا؟ مقصد حیات کیا ہے؟ یہ بات یہیں سے ادھر ادھر ہو گئی تھی نا، مقصد حیات سے ہی ہم ادھر ادھر گھوم گئے تھے، لیکن میں نہیں بھولا، آپ بھول گئے۔ میں پہلے بھولا ہوا تھا، اب نہیں بھولتا۔ مقصد حیات کیا ہے؟ ہر شخص کو اپنا مقصد حیات پہچاننا چاہیے کہ مقصد حیات کیا ہے۔ اور میں جو 15 سالوں میں سمجھا ہوں وہ یہ کہ اللہ نے ان الدین عند اللہ الاسلام جو ہمیں دیا ہے یہ مفت نہیں دیا۔ اگر کوئی آپ میں سے کہے کہ مفت دیا ہے تو میں اس پر گفتگو کروں، اور اگر کوئی کہے نہیں قیمتاً دیا ہے تو پھر بات سیدھی ہے، ہم بات کرتے ہیں۔ اسلام جو ہم کو ملا ہے، 72 ملکوں کے سربراہ جو آرام اور سکون سے زندگیاں بسر کر رہے ہیں، یہ بھوکے مسلمان جو عیش و آرام سے بسر کر رہے ہیں، یہ مسجدیں، یہ مولوی، یہ کروڑوں روپے کے اوقاف کے فنڈ، یہ کھانے پینے والے سارے، یہ دین جو ہمیں اللہ نے دیا ہے یہ میرے بھائیوں مفت نہیں دیا۔ God has given everything to the Muslims without taking any fee, without taking any amount. He has given everything free of cost. But the deen, Islam, your religion, God has given with some price. یہ پرائس کے بغیر نہیں ملا ہمیں، اس کی قیمت ہے۔ اور اگر کوئی مولوی، کوئی بڑے سے بڑا علامہ یہ کہے فری ملا ہے تو اس سے بڑا کوئی جاہل ہی نہیں ہے۔ اسلام کی قیمت ہے، اور قیمت کیا ہے؟ قیمت صرف یہ ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ This is the cost of Islam۔ یہ ہے قیمت اسلام کی۔ ذاکر رسول قمر عباس افناروال آ گئے، اور مجھے چونکہ پڑھنا ہے، ہاں عطا محمد مہاجر صاحب بھی آ گئے ہیں، کاش اگلے جنم میں ہم بھی آئیں تو ہم پیر کی بجائے سریلے ذاکر ہوں۔ عطا محمد مہاجر آ گئے، اب ہمیں کون سنے گا؟ اسلام کی ایک قیمت ہے، اور قیمت اسلام کی کیا ہے؟ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ۔ I don't need anything from you۔ مجھے کچھ نہیں چاہیے، اگر دینا ہی ہے قیمت تو پھر میری اولاد سے محبت کرو۔ یہ ہے قیمت اسلام۔ ناظر بخاری میرے محسن ہیں، میرے بھائی ہیں، اس علاقے میں میرا تعارف کرانے والے، ان کی ایک محنت ہے مجھ پر۔ محرم سے پہلے میں ان کے بابا جی کے بلندی درجات کے لیے دعا کرنے کے لیے ان کے گھر آیا۔ میں نے کہا مجھے ناظر بھائی یہ کامل پور سے ایک جوڑا کپڑوں کا لے دو، سید ہیں، آل اولاد رسول ہیں، ان کا ایک اعتماد، عزت ہے، وقار۔ مجھے لے گئے ایک شیخ صاحب کی دکان پر، کپڑا دیکھا، پسند آیا ہمیں، توجہ کیجیے، ہم نے کہا یہ 8 میٹر کپڑا ہمیں لگتا ہے، اس لیے کہ ہمارا قد بہت لمبا ہے، حالانکہ لمبے قد کے آدمی کو عقل کم ہوتی ہے۔
لیکن اگر علی علی کرے تو عقل آ جاتی ہے۔ ہم نے شیخ صاحب سے پوچھا کہ اس قیمت کیا ہے اس کپڑے کی؟ انہوں نے کہا پیر صاحب چونکہ دادر بخاری صاحب آپ کے پاس آئے ہیں تو اس کے ساتھ آئے ہیں، اس لیے ہم اس کی قیمت جو ہے 700 روپے میٹر لیں گے۔ ہم نے کہا نہیں ہم تو 300 روپے میٹر دیں گے۔ سودا نہ ہو سکا، ہم اگلی دکان پہ چلے گئے۔ وہ شیخ صاحب بڑے ہی با اخلاق تھے، ان کا کوئی بات نہیں، کر لیں گے جیسے آپ کہیں گے۔ ان کا اخلاق اور محبت اور چائے وائے دیکھ کر ہم نے کہا ٹھیک ہے، 8 میٹر کپڑا لے لیا۔ ہم نے کہا سلوا بھی دیجیے، آپ کے ساتھ ٹیلر ماسٹر صاحب بیٹھے، سلوا بھی دیا۔ 1-2 دن ہم وہاں رہے اور اس کے بعد جوڑا لے کے ہم آ گئے۔ کالا جوڑا تھا، ہم پہن کر اشراف شیخوپورے میں بھی پڑھا، ہم نے رائے ونڈ میں بھی پڑھا، اور پھر اس کے بعد ہم جب پھر یہاں ٹیکسلا میں مجلس پڑھنے آئے سید رضا علی شاہ صاحب کے ہاں، تو ہم نے کہا چلے جاتے ہیں نادر بخاری کو سلام کرتے ہیں اور قیمت بھی دے کے آتے ہیں۔ ہم جب اس شیخ صاحب کی دکان پر پہنچے، ہم نے کہا اس کی قیمت لے لیجئے۔ اس نے کہا ہاں پیر صاحب ٹھیک ہے۔ کتنا بل اس نے کاپی جب نکالی حساب کی تو اس میں انہوں نے لکھا تھا کہ یہ جو جوڑا ہے اس کی قیمت ہے 2000 روپے میٹر اور سلوائی ہے 1000 روپیہ۔ کہاں ہم 300 نہیں دیتے تھے، کہاں اتنا۔ لیکن اب کوئی اصول، کوئی فقہ، کوئی کاروباری طریقہ ہے کہ میں کہوں نہیں جی اب کم کیجئے؟ اب نہیں کہہ سکتا میں، اس لیے کہ تھان سے کپڑا کٹ گیا، سی لیا، میں نے پہن لیا، اب مجھے پیسے دینے پڑیں گے جو وہ کہیں گے۔ امت مسلمان کو دعوت فکر ہے کہ بھائی یہ کلمہ پڑھنے سے پہلے حضور سے آپ کو کہنا چاہیے تھا یا رسول اللہ ہم نمازیں پڑھیں گے، رائے ونڈ میں جائیں گے، بسترے اٹھائیں گے، تبلیغ کریں گے، تراویح پڑھیں گے، شبینے پڑھیں گے، ساری رات نفل پڑھیں گے، حج پہ حج، عمرے پہ عمرہ کریں گے، خواہ بے شک وہاں سے ٹی وی لائیں، چیزیں لائیں، ہیرون لائیں، سب کچھ کریں، ہیرون لے جائیں، لیکن یا رسول اللہ یہ ساری عبادتیں کریں گے تب مسلمان ہوں گے، تب کلمہ پڑھیں گے، بس ایک کام نہیں کریں گے، وہ آپ کی اولاد سے محبت نہیں کریں گے۔ یہ کلمہ پڑھنے سے پہلے شرط ہو سکتی تھی، لیکن جب کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہو گئے تو اب آپ شرط نہیں لگا سکتے، اب آپ کو حسن اور حسین سے محبت کرنی پڑے گی۔ واضح بات نہیں ہوئی؟ میں پھر چلا گیا نادر بخاری صاحب کے پاس، میں نے کہا سرکار کتابیں پڑھنے کا بڑا شوق ہے، میرے گھر والے بڑے تنگ ہیں، کیمل پر بہت پرسکون جگہ ہے، برائے کرم مجھے ایک یہاں مکان کرائے کا لے دیجئے۔ انہوں نے کہہ کے مجھے 2000 روپے کا ایک کرائے کا مکان لے دیا۔ ہم کتابوں پہ کتابیں پڑھنے لگے۔ ہم نے کہا سرکار یہاں روٹی بھی لگوا دیجئے کسی ہوٹل والے سے کہہ کے، انہوں نے ہماری روٹی بھی لگوا دی۔ اب مہینہ ہم کتابیں پڑھتے رہے اور روٹی کھاتے رہے۔ 1 مہینے کے بعد مالک مکان آیا، اس نے کہا گیلانی صاحب، پیر صاحب کرایہ تو دیجئے۔ ہم نے کہا جاؤ، دیکھنے رہے ہم قرآن پڑھ رہے ہیں۔ وہ جب کرایہ لینے آئے ہم قرآن کھول کے دکھا دیں، اور ہوٹل والا آ گیا، اس نے کہا سرکار میں تو بڑا غریب آدمی ہوں، ایک شریف آدمی نے آپ کی گارنٹی دی تھی کہ سید زادے نے 2000 کا بل بن گیا، وہ تو دو۔ میں نے کہا جاؤ، جاتے نہیں ہیں، ہم نماز پڑھ رہے ہیں۔ یعنی جب روٹی والا آئے تو نماز سنا دیں، کرائے والا آئے تو ہم قرآن کھول کے دکھا دیں۔ تو بتائیے یہ میری نماز، یہ میرا قرآن پڑھنا حلال ہے یا حرام ہے؟ یہ میرا سب کچھ حرام ہے، اس لیے کہ غصب شدہ جگہ پہ رہتا ہوں، حرام کھاتا ہوں، تو یہ حرام ہے۔ اسی طرح مسلمانوں تنقید نہ کرو علی والوں پر، جب تک آل محمد سے تمہیں محبت نہیں ہوتی، تمہاری تراویاں، تمہاری نمازیں، تمہارے شبینے، تمہاری 11ویاں، تمہارے ختم، تمہاری نعت خوانیاں، تمہارے حج پہ جانا، عمرے پہ عمرے کرنا، سب حرام ہے اگر محبت اہل بیت نہیں ہے۔ یہ مقصد حیات ہے۔ یہ مقصد حیات ہے، یہ قیمت ہے۔ کیا؟ علم گھر پہ لگانا، یہ اسلام کی قیمت ہے۔
ہم قیمت دے رہے ہیں. ہم نے ان کا علم لگا لیا ہے جو رسول کے گھر کا علم ہے. کیوں لگایا ہے؟ ہم نہ دبئی والی سے محبت کرتے ہیں نہ جدے کے چور سے محبت کرتے ہیں. ہم ان سے محبت کرتے ہیں جن کی محبت قرآن میں واجب ہے. یہ آپ قیمت دے رہے ہیں اپنے گھر پر، یہ لگا دیں. اور قیمت دی کیا؟ مجلس میں آئے ہم قیمت دے رہے ہیں. نہیں جائیں گے جانوروں کو چرانے، آج ہم نہیں جائیں گے کسی اور کام، نہیں جائیں گے زمین کے مقدمات دیکھنے، نہیں جائیں گے دکان پر، نہیں کوئی اور کام کریں گے. آج مجلس میں جائیں گے. کیا ہے؟ اسلام کی قیمت ہے. راول پنڈی سے آئے ہیں، کامل پور سے آئے ہیں، ڈیزل پٹرول جلا کے آئے ہیں، نہیں کوئی کام کریں گے، اس لیے کہ قیمت دینی ہے اسلام کی. اور بڑے روئے، پیٹے، بال کھینچے، ماتم کیا. کیا ہے؟ اسلام کی قیمت. زنجیر زنی اور اسلام کی قیمت. یہ ساری اسلام کی قیمت ہے. غاصبوں کی، چوروں کی اولادوں، مفت خوروں، نہ اسلام کی قیمت دیتے ہو نہ دینے والوں کو اچھا کہتے ہو. اسلام کی قیمت ہے. اس فلسفے کو دنیا سمجھے. نماز اسلام کی قیمت نہیں ہے، روزہ اسلام کی قیمت نہیں ہے، زکوٰۃ حج یہ اسلام کی قیمت نہیں ہے. یہ واجب ہے، یہ آپ کو کرنی پڑے گی، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ قیمت ہے. قیمت صرف یہ ہے کہ رسول کی اولاد سے محبت. یہ ہے قیمت. جب تک یہ نہیں دی کچھ نہیں کیا. یہ اسلام کی قیمت ہے. اور اسلام کی قیمت دو تاکہ نمک حلال بنو. اس لیے کہ سب سے بڑی قیمت حسین نے دی. تب حضور نے کہا تھا مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ النوح، کہ میری اہل بیت کی نسبت سفینہ نجات نوح کی مانند ہے. جو اس میں سوار ہوا بچ گیا، بخشا گیا. جو اس سے دور رہا نوح کے بیٹے کی طرح پہاڑ پر بھروسہ کیا. پہاڑوں پر بھاگنے والوں کے پیچھے نہ جاؤ، سفینہ نجات میں آؤ. یہ سفینہ نجات ہے. اور اس سفینہ نجات کو اللہ نے اس کی پہچان کرائی غدیر میں. غدیر میں یہ سفینہ نجات رسول نے بنایا. اور سفینہ نجات کے وارث و مالک اپنے بعد دونوں ہاتھوں سے اٹھا کر اللہ کے حکم کو پورا کیا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک. اگر اے رسول اگر تو نے یہ نہ کیا تو رسالت کا کوئی کام ہی نہیں کیا. جس نے ساری عمر خدمت کی، غلامی کی، مکہ چھوڑا، پتھر کھائے، عزیزوں کو قتل کروایا، شہادتیں دیکھیں، مصیبتیں دیکھیں، یہ پروردگار ایسے آنکھیں بدل لی تو نے. اتنے تابع فرمان غلام سے ایسے آنکھیں بدل لی کہ اگر تو نے یہ نہ کیا تو تیری عبادتیں چھین لی جائیں گی، تیری نمازیں چھین لی جائیں گی، حتیٰ کہ تیری نبوت چھین لی جائے گی. کتنا امپورٹنٹ کام تھا یہ، کتنا بڑا کام تھا یہ کہ اگر یہ نہ کیا تو کچھ نہ کیا. تو یہ رسول کو نہیں کہہ رہے تھے، اللہ ہمیں سنا رہا تھا کہ سنو جتنے بھی بیٹھتے ہو آ کر تو سمجھ لو کہ اگر یہ نہ مانا تو کچھ نہ مانا. اور یہ بھی کہا کہ اگر یہ نہ سنا تو کچھ نہ سنا. اور پھر جتنے بھی ذاکر ہیں آستینے پلٹ پلٹ کر پڑھنے والے جوش میں، اگر یہ نہ سنایا تو کچھ نہ سنایا. یہ سناؤ. اس لیے کہ نبوت ختم ہو گئی. اب جاتے جاتے رسول قیامت تک اپنے
دین کو ایسے پاک قیادت کے سپرد کر کے جائے گا کہ جو معصوم بھی ہو، پاک بھی ہو، نبوت کا دروازہ بند، امامت کا دروازہ کھلا۔ دروازہ کھلا اور جس میں امامت کا اعلان ہوا اور ولایت علی کا اعلان ہوا تو اللہ نے فوراً کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیتکم الاسلام دینا۔ اللہ کو وہ دین پسند ہے جس دین میں کلمے کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ پڑھا جائے۔ جس دین میں ولایت علی نہیں، اللہ اس کو پسند نہیں کرتا، اور دین مکمل بھی نہیں ہوتا۔ دین مکمل ہوا، کشتی نجات تیار۔ یہ اذان کب بدلی؟ 6 ماہ غدیر کے بعد بلال یہی اذان دیتے رہے، حی علی خیر العمل، اشہد ان محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ خلیفتہ بلا فصل۔ 6 ماہ یہ مدینے میں اذان ہوتی رہی میرے بھائیوں۔ تاریخ مسعودی بتاؤ، میرا سوال ہے کہ بلال کو اذان بعد رسول روکا کس نے کہ یہ اذان نہ دو؟ بلال نے کہا نہیں، ہم علی ولی اللہ کہہ چکے، اب اذان یہی ہوگی جس میں ولایت علی کا اقرار ہوگا۔ کہ ہم تمہیں اذان نہیں دینے دیں گے، کہ ہم دیں گے ہی نہیں، اگر دیں گے تو یہ دیں گے۔ تو بند کب ہوئی بھائی؟ اس پر سوچو۔ رسول تو کہہ گئے تھے اذان میں یہ کہو، تم نے بند کر دیا۔ لیکن کیا اللہ کو پسند ہے؟ اللہ کو پسند یہ ہے کہ ولایت علی کی بات کی جائے، اس لیے کہ ولایت علی بخشش ہے۔ یہی کشتی نجات۔ بھئی 10 منٹ اور لگیں گے، بات مڑ گئی ہے۔ یہی کشتی نجات علی کے پاس آئی، اور کل میں نے یہ علی کی کشتی نجات آپ کو دکھائی تھی۔ یہی کشتی نجات 6 ماہ امام حسن کے پاس رہی۔ یہی کشتی نجات حسین جب اس کے وارث ہوئے، بھئی ایک میری عمر کے میں اس حصے میں ہوں کہ اپنے بچوں، اپنے نوجوانوں کو وصیت کروں یا نصیحت کروں، اور یہ میں ضرور کرتا ہوں اس لیے کہ مجھ پر یہ قرض ہے، میں یہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ 3 چیزوں کو کبھی نہ بھولیے اور کسی قیمت پر اس کو اپنے ہاتھ سے جانے نہ دیجیے۔ 3 چیزیں، 3 things which are very important to you and don't live without these 2 destinations۔ یہ تینوں چیزوں سے جدا نہ کیجیے اپنے آپ۔ کیا کیا؟ پہلی چیز غدیر، کبھی اس پر کوئی مائنس غدیر، کوئی اتحاد نہ کیجیے۔ جس غدیر جس دین میں نہ ہو اس پر کوئی اتحاد بین المسلمین نہیں ہو سکتا۔ غدیر پر کبھی سمجھوتا نہ کیجیے۔ دوسری چیز فدق، لفظ فدق نہیں ہے، فدق، کبھی اس کو فراموش نہ کیجیے۔ اور تیسری چیز ہے کربلا۔ یہ تینوں اتنی بڑی وننگ پوسٹ ہیں، اتنی بڑی منارے ہیں نور کے کہ دین سمجھنا مشکل نہیں ہے۔ آپ آسانی سے دین کو سمجھ سکتے ہیں اگر یہ 3 جگہوں پر رک کر سوچیں، ایک غدیر، ایک فدق، ایک کربلا۔ 3 چیز۔ غدیر میں رسول نے ایک سورج کو جلا کر بتایا کہ حشرات الارض کہاں کہاں ہے اور رحمت کہاں کہاں ہے۔
غدیر کے بعد اگر کچھ بھول گئے تو شہزادی کونین نے فتق بتا کر یہ بتایا کہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی کہاں کہاں. کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے 72 سورج اس طرح کے روشن کیے کہ اب قیامت تک آنے والا کوئی عقل کا اندھا یہ نہ کہے کہ ہمیں دین کا پتہ نہیں ہے. دین کی واضح طور پر روشنی میں چہرے کو بے نقاب کر دیا. حسین نے 72 کربلا میں سورج روشن کر دیا. یہ 3 چیزیں کبھی اس کو فراموش نہ کیجیے گا. یہ تو ایک میری نصیحت سمجھ لیں یا وصیت سمجھ لیں, اور اس کو کبھی نہ بھولیے. اور جس بڑے سے بڑے عالم کو آپ بتانا چاہیں کہ دین کا رستہ کیا ہے تو 3 سوال کیجئے. بتائیے غدیر کیا ہے؟ اگر جواب نہ دے سکے تو سمجھو جاہل مولوی ہے, کچھ نہیں پتا ہے. پھر پوچھو فتق کیا ہے, پھر پوچھو کربلا کیا ہے. ہر مولوی ان 3 سوالوں سے بچے گا, اس لیے کہ اگر ان 3 سوالوں پر غور کیا تو میری طرح کا ہو جائے گا. عاشق اولیاء جناب محترم عطا محمد مہاجر آ گئے, اور یقیناً جب یہ آ جائیں تو پھر کسی مولوی کا چراغ نہیں جلتا. اور پھر سنی کا چراغ کیا جلے گا جو آگے ہی ٹمٹماتا ہو. اور پھر یہ چراغ سروں اور روشنی اور حسن کے جو ایک چھاؤں کر دیتا ہے قصیدے کی صورت, وہ ایک عبادت اپنی ہے. اب اجازت اگر عطا محمد مہاجر دیں تو تھوڑا سا بڑھوں, نہیں تو بس بات ختم کر دیتا. جیسے آپ کی مرضی ہے. ہاں دیکھیے وہ کہتے بابا زیگم شاہ بھی آ گئے اس لیے آپ جائیے. لیکن 5-7 منٹ دیکھیں, نلائق بچے کا بستہ بہت بھاری ہوتا ہے. اور مجھے سردار صاحب نے کہا تھا کہ زیگم عباس کے آنے تک آپ پڑھتے رہیں, اس لیے کہ وہ ابھی پنڈی شریف پہنچے ہیں, ابھی 1.5 گھنٹہ ان کو لگے گا. اور مجھے 15-20 منٹ ہوئے ابھی بیٹھے ہوئے. تو بس کشتی نجات دکھانی ہے آپ کو. 2 دن کی میری محنت یہی ہے, کشتی نجات دکھا دوں اور ذاکر رسول سے دعا لوں. عطا محمد مہاجر جن کے پیر و مرشد کی زیارت میں نے کی ہے, کیا ولی کامل ہیں. جو علی کے ماننے والے اتنے اونچے ہیں تو علی کیا ہوگا. ہم عطا محمد مہاجر کے ہاں مجلس پڑھنے گئے تو انہوں نے کہا پیر صاحب ذرا ہمارے پیر صاحب کو ملیے. نیازی صاحب بالکل آپ کے لہجے میں باتیں کرتے ہیں, دیکھنے والے سید ہیں, اور ان کا انداز یقین کریں زمین پر بیٹھ کر عرش کی باتیں کرتے ہیں. اور اس ذاکر کو دعا ہے اس فقیر کی. سریلے بہت ہیں, بڑے بڑے اچھے ہیں, لیکن عطا محمد مہاجر ایک ہی ہے. اور یہ اس کے ولی کامل پیر کی دعا ہے, اس لیے کہ پیر وہی ہے جو ولایت علی کا اقرار ہے, ورنہ پیر نہیں ہے, ایسا ہی ہے پھر لال بجکڑ ہے, کچھ بھی نہیں. پیر وہ ہے جو علی علی کرے, وہ نمک حلال پیر ہے جو علی علی کرے, اور وہ نمک حرام پیر ہے جو علی سے دور جائے. کشتی نجات 26 رجب امام حسین علیہ السلام مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے اور عبادت کر رہے ہیں. دیکھیں میں کشتی نجات دکھاؤں گا. اب یہ کشتی نجات میں اگر آپ کے آنسو آ جائیں تو میرا اس سے تعلق نہیں ہے, اس لیے کہ یہ بغیر آنسو سنی نہیں جاتی, یہ ایک معاملہ اور ہے. لیکن میں آپ کو 5-6 منٹ میں کشتی نجات دکھانا چاہتا ہوں کہ کشتی نجات کیا ہے. اس لیے کہ نو کی جو ہے نا, یہ آپ پڑھتے ہیں السلام علیکہ یا وارث نوح النجی اللہ, امام حسین علیہ السلام وارث نوح ہیں. امام حسین علیہ السلام
تو ایک کشتی نوح نے دکھائی کہ دیکھو جس کشتی میں جو سوار ہے وہ بچا ہے، سب مر گئے ہیں، سب ختم ہو گئے، یہ کشتی میں جو بیٹھا میں بھی دکھانا چاہتا ہوں کہ حسین کی کشتی میں کون کون بیٹھا، وہی بچا، باقی سب مر گئے۔ 26 رجب عشاء کے وقت مسجد نبوی میں امام حسین علیہ السلام تشریف فرما ہے، عبادت میں مشغول ہیں۔ 2 بڑے جید صحابیوں کے بیٹے بھی ساتھ، ان کی مسندیں لگی ہوئی ہیں۔ حکومت کا ایک نمائندہ ایک آیا، گورنمنٹ کا آدمی، اس نے آ کے امام حسین علیہ السلام سے کہا کہ گورنر مدینہ ولید چاہتا ہے کہ آپ ان سے ملیں۔ یہ کہنا تھا کہ امام حسین علیہ السلام نے کہا تم جاؤ، ہم آئیں گے اور آج ہی آئیں گے۔ یہ کہہ کر وہ 2 مسندوں پہ اور گیا۔ اب اس نے کیا کہا، اس منبر پر حسین کا تذکرہ ہوتا ہے، میں کسی اور کا کرتا ہی نہیں ہوں، کچھ کہا وہ مجھے پتا ہے، اور انہوں نے کیا کہا وہ بھی مجھے پتا ہے۔ چلے گئے۔ یہ دونوں حضرت اٹھے۔ اب بات اگر واضح نہ کی جائے تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی۔ ایک کا نام تھا عبداللہ بن زبیر، ایک کا نام تھا عبداللہ بن عمر۔ سنیے، دونوں آئے امام حسین علیہ السلام کے پاس اور آ کر انہوں نے کہا کہ یا آقا حسین، یہ گورنر مدینہ ولید نے رات کے اس پہر میں ہمیں بلایا کیوں ہے؟ یہ دونوں جانتے تھے کہ امام حسین علیہ السلام وہ ہستی ہیں کہ جن کے اندازے بڑے درست ہوتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عمر، چونکہ ان کا بڑا مر گیا ہے اور یزید تخت نشین ہوا ہے، یہ بیعت کے لیے ہمیں بلا رہے ہیں۔ بس یہ سننا تھا کہ یہ دونوں ہستیاں اٹھیں، تیزی سے گھر میں گئیں، کچھ سامان سفر لیا، اپنے گھوڑوں پر بیٹھے اور نامعلوم رستوں کے ذریعے مکے چلے گئے۔ حسین اٹھے، گھر میں آئے، جو ہی گھر پہنچے پہلی نگاہ ثانیہ زہرا کے چہرے پر پڑی۔ دیکھا بہن فکر مند تھی۔ حسین آپ دیر کر کے آئے؟ کہاں، ہمیں گورنر مدینہ نے بلایا ہے۔ بہن نے جب یہ سنا تو بہن نے آواز دی، علی اکبر، عباس اور محمد، سب آؤ، آقا گورنر ہاؤس جا رہے ہیں۔ حسین نے چونکہ وعدہ کیا تھا چلے، اور بنی ہاشم کے تلواروں کے سائے میں بڑے کڑے پہرے میں، جس میں عباس بھی ہے، علی اکبر بھی ہے، اور محمد بھی ہیں، مسلم بن عقیل کے سارے بچے ہیں، سب بڑی شان کے ساتھ جب صدر دروازے پر پہنچے تو حسین جیسے کریم نے کہا دیکھو عباس سب یہاں کھڑے ہو جاؤ، اس لیے کہ ہم نے وعدہ کیا ہے ہم تنہا اندر جائیں گے، ہاں البتہ ہماری آواز بلند ہو تو پھر تم اندر آ جانا۔ حسین اندر گئے، ایک خط ولید نے دیا۔ حسین آقا علیہ السلام نے اس خط کو پڑھا، پڑھتے پڑھتے یہ کہا تھا کہ ولید حسین کی بیعت لے لو، اگر بیعت نہ کرے تو سر قلم کر دو۔ حسین نے خط رکھا، کہا بس ہم نے تمہارا پیغام سن لیا ہے۔ مڑے چلنے لگے تھے کہ مروان جو ساتھ بیٹھا تھا اس نے کہا ولید حسین کی گردن کاٹ لو، اگر آج گلا نہ کاٹا تو خون کے دریا میں بہہ کر بھی تم حسین کو کبھی قتل نہ کر پاؤ گے۔ حسین کا یہ لفظ سننا مروان کی زبان سے، مڑے اور کہا او ابن الزرقاء، ناچنے والی کے بیٹے، تو مجھے قتل کرے گا؟ یہ کہنا تھا کہ آواز بلند ہوئی، علی اکبر اور عباس کی ٹھوکر دروازے پر لگی، دروازہ کھستا ہوا حسین کے قدموں پر آ کر رکا۔ عباس و علی اکبر نے کہا آقا حکم کیجیے، ابھی اس کے پرچے اڑا دے۔ سینے پہ دونوں کے ہاتھ رکھا اور کہا علی اکبر و عباس بہادر چھتوں کے نیچے نہیں لڑتے۔ اور مڑ کر کہا ولید سن، ہم اہل بیت نبوت، ہم نبی کے گھر والے کسی کی بیعت نہیں کرتے، ہاں جب صبح سب کو بلانا بیعت کے لیے تو ہمیں بھی بلانا، پھر ہمارا سوال کا جواب لینا کہ کون کس کی بیعت کے قابل ہے۔ یہ کہہ کر حسین آ گئے۔ اب یہ مدینہ ہے، حسین کا بچپن، جوانی، رسول کو ناکہ بنتے ہوئے سب نے دیکھا ہے، سب صحابہ رسول یہاں رہتے ہیں، اور حسین نے اعلان کیا کہ اب ہم یہاں نہیں رہیں گے، اس لیے کہ مدینے کا تقدس ہمیں ہے۔ بڑی شان کے ساتھ حسین کی سواری 28 رجب کو چلی۔ دل پہ ہاتھ رکھ کر جملہ سنیے
اور مجھے سمجھیے کہ میں یہاں کیوں آتا ہوں. مدینے والے جن کے مصلے مسجد نبوی میں جمے ہوئے تھے، عبادت گزار، لمبی لمبی داڑیاں، تسبیح، صحابی رسول، سب حسین کو ملنے تو آئے اور یہ کہہ کر گئے حسین فتنے میں نہ پڑو. دیکھا کسی نے حسین کا ساتھ نہیں دیا. چند گھر والے، مدینہ بھرا ہوا ہے، کوئی نہیں کسی نے کہا حسین ہم ساتھ جائیں گے، ہم ساتھ چلیں گے، حسین ہم جان دے دیں گے، کسی نے نہیں کہا. حسین بڑی شان کے ساتھ 28 رجب کو چلے، 28 29 یکم 2 3 شعبان کو حسین بڑی شان کے ساتھ ایک بڑے لشکر کے ساتھ حسین مکے آ گئے. شعبان، رمضان، شوال، ذیقات، ذی الحج، 4 ماہ 8 دن حسین مدینے میں رہے، مکے میں رہے. اور مکہ وہ شہر ہے کہ جس شہر میں بہت حاجی آتے ہیں، جن کو پتا چلتا تھا کہ نواز رسول حسین یہاں ہیں، ادھر عمرہ حج صفا مروا پہ ہو کے سیدھے حسین کو سلام کرنے جاتے تھے. حسین سب کچھ بتاتے تھے کہ وہ شرابی ہے، دین کو خراب کر رہا ہے، اسلام کو خراب کر رہا ہے، ہم اس کی بیعت نہیں مانیں گے. کسی نے نہیں کہا کہ حسین ہم آپ کے ساتھ ہیں. Nobody say this کہ حسین ہم آپ کے ساتھ مریں گے. نو. کشتی نجات، یکم ذی الحج 2 3 4 5 6 7 8 ذی الحج تک ہر حاجی کو یہاں آنا ہوتا ہے. اور 8 9 10 سال کے 3 دن ایسے ہیں جن کے نام ہیں. 8 ذی الحج کا نام یوم ترویہ ہے، 9 ذی الحج کا نام یوم عرفہ ہے، 10 ذی الحج کا نام یوم نحر ہے جسے یوم عید کہتے ہیں. شور ہوا کہ باب ابراہیم پر حسین آ گئے. بنی ہاشم کے کڑے پہرے میں حسین نے خطبہ دیا کعبے کو دیکھ کر کہ میں اس مجمع میں دیکھ رہا ہوں کہ یزید نے ہزاروں مسلمانوں کے روپ میں ایسے لوگ بھیجے ہیں جنہوں نے اپنے احراموں میں خنجر چھپائے ہوئے ہیں، جو چاہتے ہیں مجھے قتل کر دیں. خدا کی قسم حسین موت سے نہیں ڈرتا، لیکن مجھے کعبے کی اس زمین کی حرمت ہے. اگر میں کعبے کی حدود سے ایک بالشت بھی باہر ہو جاؤں اور مجھے قتل کر دیا جائے تو مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے. کعبے کی حرمت. حسین نے حج کے احرام کو عمرے میں بدلا، کشتی نجات چلی. مکے سے کشتی نجات 2 محرم کو آ گئی کربلا میں. اب اس کشتی نجات میں حسین کے گھر والے ہیں، کوئی اور نہیں ہے. دیکھیے 10 محرم کلائمیکس ہے. 10 محرم ایک دن کی جو لڑائی ہے یہ کلائمیکس ہے، لیکن محرم بہت دیر سے شروع ہو چکا ہے. حسین 10 محرم کو کشتی نجات میں سب سوار اللہ کی راہ میں اسلام کو بچاتے ہوئے دین پر قربان ہو گئے. ٹھیک ہے کمیونیکیشن جتنا آج تیز ہے اس وقت تیز نہیں تھا. سنیے 10 روز کے بعد مکے میں خبر ہو گئی کہ حسین قتل کر دیے گئے. بچوں کو قتل کر دیا یزید نے، اور اولاد رسول میں جو خواتین ہیں ان کو کڈنیپ کر کے شام یزید لے گیا ہے. مکے والوں کی باتیں سنیں آپ. جب مکے کے سارے صحابیوں نے یہ سنا تو پتہ کیا کہا؟ ایم اے ہسٹری آف اسلام ریٹن بائی کے علی نیازی صاحب، کیا کہا انہوں نے؟ سب لوگوں نے، بڑے بڑے صحابی کیا کہا؟ انہوں نے کہا it is not enough evidence, sufficient evidence that happened with Hussein. یہ شہادت کافی نہیں ہے کہ حسین کو قتل کر دیا ہے. ہم یزید کی بیعت نہیں توڑیں گے until or unless
a delegation will go to Surya, Sham, and they will inquire what character Yazid has. یہ کافی نہیں ہے. حسین کی شہادت مکے والوں مدینے والوں کے لیے کافی نہیں ہے. ہم اس کی بیعت نہیں توڑیں گے. ہم ایک ڈیلیگیشن بنائیں گے جو جا کر یزید سے ویریفائی کرے کہ یہ کیسا انسان ہے. 126 آدمیوں کا ڈیلیگیشن بنا. یزید کو جب خبر ہوئی کہ مدینے کے بڑے بڑے بزرگ صحابی آ رہے ہیں تو یزید کے پاس ٹرینڈ بندر تھے جن سے وہ کھیلا کرتا تھا. اس نے ان بندروں کو ابائیں کبائیں پہنائی اور امامے بنائے اور اس نے کہا کہ جب یہ سارے صحابی آئیں تو ان کا استقبال میں نہیں کروں گا، یہ بندر کریں گے. جب یہ ڈیلیگیشن پہنچا اور گفتگو ہوئی اور بندروں کو جب چھوڑا گیا تو ان کی سفید داڑیاں یزید کے بندر کھینچ رہے تھے. حسین نے بتایا کہ عزت کی موت ہمیں قبول ہے، بزدلی سے اپنی داڑیاں بندروں سے کھچانے سے کہیں بہتر ہے. یہی ڈیلیگیشن واپس آیا اور انہوں نے کہا کہ یزید has insulted us. we are God fearing people. ہم خدا سے ڈرنے والے لوگ ہیں. We are friends of Prophet. ہم صحابی رسول ہیں. We are respectable people. ہم عزت دار لوگ ہیں. لیکن یزید نے اپنے بندروں سے ہمیں ذلیل کرایا ہے. بس ہم نے یزید کی بیعت توڑ دی. حسین کی شہادت پر کسی نے بیعت نہیں توڑی. اپنی بے عزتی ہوئی تو بیعت توڑی ہے. حسین کشتی نجات. 11 محرم کو یہ کشتی نجات حسین کا بیٹا لے کر کوفہ پہنچتا ہے. یہی کشتی نجات 1400 میل سفر کرتی ہوئی ایک چھوٹی سکینہ کے ساتھ شام پہنچتی ہے. یہی کشتی نجات کھڑی ہے اور شرابی دیکھ رہا ہے اور کہتا ہے کہ شمر تعارف کرا اس میں علی کی بیٹی کون ہے. اور اچانک اس کی نگاہ کشتی نجات کی معصومہ 4 سال پر پڑتی ہے. یزید پوچھتا ہے شمر یہ 4 سال کی لڑکی کون ہے؟ تو شمر کہتا ہے یہ حسین کی بیٹی سکینہ ہے. یہ کشتی نجات کی سوار پاک بی بی سوال کرتا ہے سکینہ ہم نے سنا ہے کہ حسین تجھ سے اور تو حسین سے بڑی محبت کرتی ہے. ابھی سامنے تشت میں کچھ پڑا ہے جس پر رومال ہے. میں سخت مسائل نہیں پڑھ سکتا نہ میں متحمل ہوں. کہا کہ ہم نے سنا ہے تجھے حسین سے بڑی محبت اور حسین سے بڑی تجھے محبت ہے. سکینہ آج ہم تیرے بابا کے تیری محبت کا امتحان لیں گے. اگر تیرے بابا تم سے محبت کرتے ہیں تو بلا تیرا بابا تیرے پاس آ جائے. سکینہ جو کشتی نجات کی وارث ہے اپنا پھٹا ہوا دامن پھیلاتی ہے اور پھیلا کر کہتی ہے اے بابا یہ شرابی میری اور آپ کی محبت کا امتحان لے رہا ہے. بابا میرے پھٹے ہوئے دامن میں آ جائیے. ہوا کے دوش پر حسین کا سر اڑتا ہے اور کشتی نجات کی وارثہ کہ دامن میں آ جاتا ہے. بس میری تقریر ختم ہوئی. حاصل تقریر یہی کشتی 1 سال قید رہتی ہے. یہی کشتی مدینے کے باہر جب قید سے آزاد ہو کر آتی ہے تو کیوں یہ کشتی نجات کے پتوار امام زین العابدین نے کہا کہ مدینے کے باہر پڑاؤ پڑ گیا ہے اور جاؤ نعمان بن بشیر سب کو اعلان کر دو کہ کشتی نجات آ گئی ہے. آج بھی کوئی آ جائے. نوح نے کہا تھا بیٹا آ جا. آج بھی کوئی ایک لفظ کہہ دے یزید لعنتی تھا. علی زین العابدین ہم بچوں کا پرسہ دیتے ہیں آپ کے پاپا کا پرسہ دیتے ہیں تاکہ کشتی نجات میں آ جائے. کوئی نہیں آیا. آیا تو محمد بن حنفیہ آیا.
آیا تو عباس کی ماں آئی، کوئی نہیں آیا۔ بس جملہ ہے، ادھر کشتی نجات، نوح کی کشتی میں سب ڈوبا، کوئی نہ بچا، جو سوار تھے بچے۔ یہ کشتی نجات آل نبی جو حسین نے بنائی تھی، جب یہ مدینے کی سرحد پر پہنچی تو آنے سے پہلے صحابی بھی ڈوبا، مفسر بھی ڈوبا، حافظ بھی ڈوبا، قاری بھی ڈوبا، مقرر بھی ڈوبا، سب ڈوب گئے، بچا تو حسین کا گھر بچا۔ یا وہ بچے جو آج مجلس میں آتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔